السلام علیکم. میں یہاں پہ ڈاکٹر فاریہ بخاری، ڈاکٹر فیب، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن، اس وقت کراچی میں پروٹیسٹ کر رہی ہوں شہباز شریف کے خلاف. شہباز شریف نے ریسنٹلی میکرون ایمینول کو کنگریچولیٹ کیا اس بات پہ کہ وہ دوبارہ سے فرانسیسی صدر بنائے. آج میں یہاں پر آئی ہوں شہباز شریف کے خلاف پروٹیسٹ کرنے، احتجاج کرنے کہ پاکستان کا تو وہ پرائم منسٹر ہے، اور اگر اللہ نے اس کو اتنی ذمہ دارانہ جاب دی ہے، ڈیوٹی دی ہے، تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر رکھی گئی تھی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ لی جائے جہاں پہ تمام برصغیر کے مسلمان جو ہیں وہ اسلام کے طریقے سے، اسلام کی روشنی میں، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی بسر کریں، جہاں کا آئین جو ہو وہ اسلامی قوانین کے مطابق ہو، جہاں پہ انصاف ہو، جہاں پہ جسٹس ہو، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزاری جائے. آج ہمیں 75 سال ہو گئے آزادی لیے ہوئے انگلینڈ سے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ہمارا جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے سب سے پہلے وہ سر جھکاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے سامنے. میکرون ایمینول وہ فرانسیسی صدر ہے کہ جس نے اوپنلی ڈکلیئر کیا کہ بلاسفیمی کرنا جو ہے وہ ہمارا حق ہے، فرانس کا حق ہے، اور اس نے اپنی پولیٹیکل کیمپین میں اس چیز کو بنیاد بنا کر اپنے ووٹس کیش کرنے کی کوشش کی. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے مخالف جو عورت کھڑی ہوئی تھی وہ مسلمانوں کی زیادہ بڑی دشمن تھی، اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میکرون ایمینول کو فری ٹکٹ دے دو کہ ہاں وہ اسلام کا دشمن نہیں رہا یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں ہے. اس نے فرانس میں جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے چھپوانے پر چارلی ہیبڈو جیسے میلان ایکٹیوسٹ کو جس طرح سے شاباش دی ہے اور جس طرح سے بلاسفیمی کو پروموٹ کیا ہے، کسی طریقے سے بھی ہم ایز اے مسلم کنٹری اسے سپورٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم ایمینول میکرون جیسے پریزیڈنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کنگریچولیٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں کہہ سکتے. ہماری فارن پالیسی جو ہے اٹ مسٹ بی بیسڈ اپان دا آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان، بیسڈ اپان دا پرنسپلز آف اسلام. اسلام میں اگر کوئی فارن لیڈر ہمارے پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم کو ڈسرسپیکٹ کرتا ہے تو ہم اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. شہباز شریف نے جب پاکستان کے پرائم منسٹر بن کر پاکستان کی طرف سے اس کو کنگریچولیٹ کیا تو اس نے ایک شکن لگائی پاکستان کے آئین پر اور پاکستان کے آئیڈیولوجیکل بیسس پر، جس کی وجہ سے میں آج موجود ہوں. میں اس بات کے خلاف احتجاج کر رہی ہوں تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ ہو. اگر پاکستان کا پرائم منسٹر اس بات پہ افسوس نہیں کر سکتا کہ فرانس کے صدر کس طرح سے بلاسفیمی کو مین اسٹریم کر رہے ہیں اپنے ملک میں، تو ایٹ لیسٹ دوستی کا ہاتھ تو نہ بڑھائے، اس کو کنگریچولیٹ تو نہ کرے. This is the minimum level of resistance that our Prime Minister can show to Emmanuel Macron, that we do not condone to your Islamophobia, that we do not condone to your blasphemous comments against Prophet Muhammad, peace be upon him. It is not the freedom of expression to humiliate our Prophet Muhammad, peace be upon him. If I, Dr. Faria Bukhari, humiliate the mother of Emmanuel Macron, how would he react? If I
Dr. Faria Bukhari disrespect the wife of Emmanuel Macron, how would he react? This is not freedom of expression. This is not free speech. This is religious intolerance. فرانس میں جو مسلمان موجود ہیں ان کی آزادی مذہب کو سلب کیا جا رہا ہے. وہ حجاب صحیح طرح سے نہیں پہن سکتے. عورتوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم حجاب مت پہنو, اور مسلمانوں کو سیگریگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے بنیادی حقوق کے اوپر ایمینوئل میکرون نے جس طرح سے ضربیں لگائی ہیں, کسی صورت میں وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. افسوس کی بات ہے کہ فرانس کے لوگ اب اتنے مظلوم ہو چکے ہیں کہ وہ ایمینوئل میکرون جیسے ظالم اور جابر ڈکٹیٹر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں. یہ وہ قوم تھی جس نے گلٹینز میں کنگز کو اور مونارکس کو مارا تھا اور ان کے گلے کاٹے تھے, اور آج وہی قوم ایمینوئل میکرون جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئی, کیونکہ اس کے مقابلے میں جو شخص جو عورت کھڑی کی گئی وہ اس سے بھی بڑی اسلاموفوبیا کی شکار تھی, اس سے بھی بڑی بگڑ تھی, اس سے بھی بڑی خطرناک مسلمانوں کی آزادی کو سلب کرنے والی لیڈر تھی. لیکن یہ اس بات کی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ ایمینوئل میکرون کے ساتھ دوستی کرو. اگر آپ کو فرانس سے کچھ چاہیے, اگر آپ کو فرانس سے کوئی بھی چیز چاہیے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ڈکٹیٹر ایمینوئل میکرون کہ جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپنلی بے شرمی کے ساتھ بے عزتی کرنے کی کوشش کی, بے حرمتی کرنے کی کوشش کری, اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھاؤ دوستی کا. آپ ابھی بھی پاکستان کے قانون کے پابند ہو. شہباز شریف, تم نے پاکستان کا قانون توڑا جب تم نے ایمینوئل میکرون کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا. جو ایمینوئل میکرون کا یار ہے پاکستان میں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے. یہ بات آفیشلی categorically indoctrinated ہے in the constitution of Pakistan کہ پاکستان کسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف blasphemy کو برداشت نہیں کرے گا. When I say برداشت, it means in foreign diplomatic terms, if you're not going to wage a war, a battle with arms, then you have to at least express your concern in diplomatic words that we do not condone to your words of Islamophobia, to your words of blasphemy that disrespected our Prophet Muhammad, peace be upon him. You have to unite 40 to 45 Muslim countries of the world on this point کہ جی ہم ایمینوئل میکرون کو کنگریجولیٹ کرنا تو دور کی بات ہے, ہم اس کی طرف کوئی بھی قدم آگے نہیں بڑھائیں گے. یہ کام پاکستان کی طرف سے ہونا چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کیوں نہیں ہوا؟ اس کی بجائے اس ملون انسان کی طرف ہمارے پرائم منسٹر نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. آخر کیوں؟ کس کے کہنے پر؟ شہباز شریف, تم نے اپنا ضمیر بیچنے کے کتنے پیسے لیے فرینچ ایمبیسڈر سے؟ مجھے آج بتا دو. فرینچ ایمبیسڈر نے پاکستان میں تمہیں کتنی رشوت دی کہ تم ان کے ملون بلاسفیمس پریزیڈنٹ کو کنگریجولیٹ کرو, ان کی طرف پاکستانیوں کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ, کیونکہ پاکستان کا لا جو ہے وہ تمہیں پروہیبٹ کرتا ہے, بین کرتا ہے کہ تم کسی بھی ایسے فورن لیڈر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کو نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنی نیشنل پالیسی بنایا ہو. میکرون ایمینوئل
نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے. فرانس کا مسلمان مضطرب ہے, اس کی آزادی مذہب خطرے میں ہے. اس کا وہی حال کیا جانا ہے جو کہ آج انڈیا مسلمانوں کا کر رہا ہے, جو برما مسلمانوں کا کر چکا ہے. یورپ میں یہ پہلا ملک ہے جو مسلمانوں کو اس طرح سے ان کی ضلالت کر رہا ہے. تو تم پاکستان کے سب سے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو کر کس طرح سے پاکستان کی آئین کی شکنی کر سکتے ہو؟ جب تم نے حلف لیا قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر تو تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا. تم نے مانا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو, ایمانوئل میکرون کے پیروکار نہیں ہو. تمہیں رزق اللہ دیتا ہے, ایمانوئل میکرون نہیں دیتا. جب تم نے حلف لیا تو تم نے کہا کہ تم پاکستان کے آئین کی پاسداری کرو گے. یہ کیسی پاسداری کی شہباز شریف کہ تم نے اپنا ضمیر, اپنا ایمان اٹھا کر ایمانوئل میکرون کی جوتوں میں رکھ دیا. ہم تمہیں اپنا پرائم منسٹر نہیں مانتے, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار کو اپنا پرائم منسٹر نہیں مانتے. تم نے ہمارے مذہب سے غداری کی, تم نے ہمارے آئین سے غداری کی, تم نے 22 کروڑ پاکستانیوں سے غداری کی. تم اب اس قابل نہیں ہو کہ اس ملک کی وزارت اعلیٰ کو سنبھال سکو. استعفیٰ دو, کیونکہ تم نے پاکستان کے آئین کی شکنی کی ہے. تم نے ایک ایسے ملون بلاسفیمس فورن لیڈر کو مبارکباد دی ہے کہ جس نے فرانس میں اسلاموفوبیا اور اسلام کے خلاف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بلاسفیمی کو مین سٹریم کر دیا, جس نے اس کو فیشن بنا دیا کہ یہ فیشن ہے کہ you will be cool in France if you disrespect the Prophet Muhammad, peace be upon him, na'uzubillah, astaghfirullah. The least you could have done was to write a letter of objection to the Foreign Ministry of France. Okay, we are seeing that France is continuously electing leaders who have a special agenda of hostility against Islam, against Muslims, against the Prophet Muhammad, peace be upon him, who is the prophet of 2 billion people on this earth. This is the least you could have done, Shehbaz Sharif, but you did not do it, you failed. اور یہ صرف شروعات ہے, یہ صرف شروعات ہے. اگر آج میں یہ کھڑی ہوں یہاں پر 27ویں کی رات ہے, ہونے والی ہے, تو اس وجہ سے کھڑی ہوں کہ اس ملک کے اقدار, اس ملک کی جو آئیڈیالوجی ہے, جو نظریات ہیں, ان کے اوپر کوئی ضرب نہ لگا سکے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ الطاف حسین ہو, چاہے وہ بلاول بھٹو ہو, چاہے وہ آصف زرداری ہو. تم لوگ اپنے پاور کے نشے میں یہ بھول جاتے ہو کہ جس اللہ نے تمہیں آج اقتدار دیا, تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غداروں کے ساتھ یاری کرنے کی کوشش کرو گے تو وہی اللہ کی ذات ہے جو تم سے اوور نائٹ اقتدار لے لے گی. عمران خان کا حشر دیکھو کیا ہوا. پچھلے سال شیخ رشید کہتا تھا کہ عمران اپنا ٹرم پورا کرے گا. جب شیخ رشید 24 سے 34 عاشقان رسول کو شہید کر رہا تھا, ان کے اوپر گولیاں چلا رہا تھا, تو کہتا تھا بڑے زوم سے, بڑے تکبر سے, بڑی فرعونیت سے کہ عمران اپنا وقت پورا کرے گا. ہم نے دیکھا کیسے اس کا تختہ الٹا, اس کو خبر تک نہیں ہوئی, اس کو ہوش بھی نہیں رہا اور اس کا تختہ الٹ دیا اللہ تعالیٰ نے. ایسی ضرب لگی اس کے اوپر کہ سب نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا اس کے ساتھ ہوا کیا, اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور تمہارے ساتھ شہباز بھی ایسے ہوگا.
اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو، اگر تم نے اپنی حرکتیں صحیح نہیں کی تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو عمران خان کا ہوا. تمہارے خلاف بھی ایسی تحریک چلے گی. اور اللہ کی قدرت، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. تمہیں آواز بھی نہیں آئے گی اور تمہارے خلاف کام ہو جائیں گے. تم کچھ کرنا چاہو گے، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے. تم بے بس ہو جاؤ گے. تم اس دنیا کے سب سے بے بس ترین انسان ہوگے. جیسے آج عمران خان کھڑا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس کے ساتھ عوام ہے، لیکن عوام اس کے ساتھ نہیں ہے. عوام ہوتی تو 11 اپریل کو سڑکیں بھر جاتی عوام سے، جیسے اردوان کے لیے بھری تھی کہ ٹینکوں کے سامنے لوگ لیٹ گئے تھے. لیکن سب نے دیکھا پی ایم ہاؤس کے سامنے جب گاڑی کھڑی ہوئی تھی تو نہ کوئی فرد آیا، نہ کوئی ہجوم آیا، نہ کوئی عوام نکلی. اور یہی حشر شہباز شریف تمہارا ہونا ہے. جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے پہ کھڑے ہو کے غداری کرے گا، اس کا وہی حشر ہوگا جو عمران کا ہوا، جو نواز کا ہوا. نواز نے کیا کیا سب نے دیکھا. قادیانیوں کے ساتھ مل کر نواز نے دیکھو کیا کیا. اس نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی. The next thing we know is he's ousted, he's kicked out. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہاں تم سمجھتے ہو کہ تمہارا اقتدار ہے، لیکن نہیں. آج چاروں طرف ہمارے دشمن ہیں. کبھی انڈیا کی سب میرین آ جاتی ہے، کبھی انڈیا کے جہاز آ جاتے ہیں، کبھی ڈرونز آ رہے ہوتے ہیں، کبھی اسرائیل جو ہے ہمارا نیوکلیئر پروگرام اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کون بچا رہے ہیں پاکستان کو؟ روز شہادتیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر کے نعرہ لگا کے ہوتی ہیں، اللہ اکبر کے نام پر ہوتی ہیں. ہمارا فوجی اللہ کے نام پہ شہادت دیتا ہے، تمہارے نام پہ نہیں دیتا. اس لیے یہاں پہ اقتدار اللہ کا ہے. یہاں کا فوجی اس وطن کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے نام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، تمہارے نام پر نہیں، نہ عمران کے نام پر. اس لیے اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی تو یہ فوجی سب سے پہلے تمہیں اقتدار سے اتار کے باہر مارے گا، جیسے عمران کے ساتھ ہوا. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا. ہوش کر لو، لیٹر لکھو فوراً سے پہلے فرانس کے فورن منسٹر کی طرح کہ we are not happy with what you are doing in France. You are violating the Constitution of France and the international laws as prescribed by the United Nations that give every French Muslim the right to be able to practice his religion freely in France. And Muslims are residents and citizens of France. They have the right to practice Islam freely, which means their right to expect respect for their Prophet Muhammad, peace be upon him. So when Macron Emmanuel tries to commit Islamophobia and tries to make blasphemy normal, cool, fashionable in France, he's actually violating the Constitution of France by insulting the Prophet of many millions of Muslims in France. پاکستان کو 40 سے 50 مسلمان ملکوں کو اس پوائنٹ پہ یونائٹ کرنا پڑے گا میکرون ایمینوئل کے خلاف. پاکستان کو تمام ایسے لیڈرز کو جن میں مودی ہے، نفتالی بینٹ ہے، جس میں ایمینوئل میکرون ہے، جس میں گیٹ ولڈرز ہے، ان سب کے خلاف مسلمان ملکوں کو یونائٹ کرنا پڑے گا. شہباز شریف یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا. بلاول بھٹو یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا. اگر اللہ نے تمہیں آج اقتدار دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا کہ تم ان بتوں کے سامنے سر جھکاؤ. جس اللہ نے آج تمہیں یہ عزت بخشی
کہ تمہیں VVIP بنا دیا، وہی اللہ کل تم سے اقتدار لے بھی سکتا ہے اور تمہیں زندانوں میں ڈلوا بھی سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت بے آواز ہوتی ہے۔ عمران کا جو حشر ہوا کل کو وہ تمہارا ہوگا اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کرنا بند نہیں کرو گے۔ فرانس کو تم نے جو کنگریچولیشنز لیٹر لکھا اس کو واپس لو۔ We made a mistake. We do not express any element of congratulations on your re-election because we think you do not deserve this rank, because you are violating your own country's constitution by persecuting millions of Muslims within France. You are playing God. You're trying to play God where you can decide as a dictator, as a totalitarian regime, who practices what. It is the free will of the Muslims of France to practice whichever religion they want, and they have the right to expect 100% respect for their Prophet Muhammad, peace be upon him, because he's the Prophet of 2 billion Muslims of the world, not just millions of French Muslims. This letter has to be authored by the Prime Minister of Pakistan. It has to be signed by the Foreign Minister of Pakistan. It has to be sent right away to express that Pakistanis will not accept any Islamophobe, any blasphemous leader as the leader of a country that they have any diplomatic relations with. اگر ہم ان لوگوں کو کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کریں گے پاکستان کے پلیٹ فارم سے تو یہ انکریج ہوں گے، یہ امپاور ہوں گے، یہ کہیں گے مسلمان کمزور ہیں۔ مسلمانوں کو فرق نہیں پڑتا اگر ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے اور ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والے لیڈر بن جاتے ہیں۔ آپ کو ان کے خلاف ریزسٹنس لے کر آنی ہے، آپ کو ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ آپ کا پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایسے لیڈر کے ساتھ کسی قسم کے روابط نہیں رکھنا چاہتے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفمی کرتا ہو، چاہے آپ کا بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو۔ آج عمران خان کہتا ہے امریکہ کے ساتھ امریکہ نے مجھے نکالا اور میں امریکہ کے خلاف جنگ کرتا ہوں، حالانکہ پاکستان کی تقریباً 40% انکریز ہوئی ہے ایکسپورٹ امریکہ کے ساتھ اس کے ٹینیور میں۔ لیکن جب فرانسیسی سفیر کو باہر نکالنے کی بات آئی تو اس نے کہا کہ ہماری اربوں روپے کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بند ہو جائے گی۔ یہ وہ دوگلی پالیسی تھی جس کی وجہ سے عمران کا تختہ الٹا۔ اور شہباز شریف، اگر تم بھی انہی دوگلی پالیسیز پہ چلو گے تو اللہ نے تمہارا بھی تختہ اڑوا دینا ہے جیسے عمران کا اڑا ہے۔ اس لیے ہوش کر لو اور یہ لیٹر لکھو اور کہو کہ I condemn and I object upon the persecution of French Muslims, and you must abide by the Constitution of France. You must give the French Muslims their rights and institute an element of respect for their spiritual and their Islamic leader, Prophet Muhammad, peace be upon him. We Pakistanis collectively feel very uncomfortable, very upset at your national policy, at your political policy that has made blasphemy okay in France. This is hurting the sentiments of not just millions of Pakistanis but also billions of Muslims all over the world. So why is France being dictated to wage a crusade against 2 billion Muslims of the world by trying to disrespect the Prophet Muhammad, peace be upon him? Why is Emmanuel Macron trying to orchestrate a crusade against 2 billion Muslims of the world by trying to disrespect, humiliate Prophet Muhammad, peace be upon him?
یہ لیٹر پاکستان کی فورن منسٹری سے جانا چاہیے, یہ لیٹر پاکستان کے پی ایم ہاؤس سے جانا چاہیے, فرانس کے خلاف, اس کے صدر کے خلاف فوراً سے پہلے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم دوگلے نہیں ہیں, ہم منافق نہیں ہیں, ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہم جو سوچتے ہیں, جو پڑھتے ہیں قرآن میں اس پہ عمل کرتے ہیں. آج رمضان ہے, آج کی رات 27ویں کی رات ہے, آج کی رات اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بنایا, آج کی ہی رات قرآن مجید کو اس دنیا میں اتارا گیا, آج کی رات اگر پاکستان کی سالگرہ ہے, پاکستان کی برتھ اینیورسری ہے, تو آج کی رات یہ فیصلہ ہونا چاہیے تمام ایوان بالا میں کہ یہ پاکستان کیا اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان ہے یا ایمینول میکرون جیسے ملون کا. اللہ حافظ.